رہے ہیں اس میں ہم کہہ رہے ہیں آپ کم از کم 3 مہینے کر دیں یا 1 مہینہ کر دیں، مطلب ان سے یا تو کم کریں یا زیادہ کریں، تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ جی دیکھیں، میں تو مریم بی بی کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں ان کی تعریف کروں گا، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ حکومت میں ہے۔ آپ خود میڈیا کے بھائی صحافی حضرات جو بھی لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھیں کہ کم از کم وہ ہر جگہ جا رہی ہیں۔ دیکھیں نا، ارشد ندیم کے گھر پہنچنا، موٹر بائکس بانٹنا، اور اگر ان کی کوشش اور ان کی نیت تھی تو انہوں نے پنجاب کے بجٹ میں کٹوتی کر کے 14 روپے کی کمی کی، چاہے وہ 2 مہینے کے لیے ہے، شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے، لیکن انہوں نے ایک ریلیف دینے کی نیت کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی اچھی باتوں کو ہمیں بھی اپنے صوبے میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے لوگوں کے لیے، چاہے وہ شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو 3 مہینے بجلی کا بل سستا ملے گا تو اس کی کچھ نہ کچھ سیونگ تو ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اقدام کو سراہنا چاہیے، ہر چیز پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سندھ گورنمنٹ کوشش نہیں کر رہی، مراد علی شاہ صاحب بھی اپنے تمام وسائل کے ساتھ، ایفرٹس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے صحت کے شعبے میں بڑا کام کیا ہے، جس کو صحیح طریقے سے نہیں دکھایا گیا پورے پاکستان میں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے اس ویژن سے کہ NICVD اور باقی ہاسپٹلس کے اندر، چاہے وہ گھمبٹ میں ہو، ایسا کام پورے پاکستان میں نہیں ہوا۔ تو میرا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اچھی چیز ہو اس کی تعریف کی جائے، اور اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہو تو اس پہ تنقید بھی کی جانی چاہیے۔ ہمارا مقصد بیٹھنے کا اور کیا ہے کہ اچھی اور بری چیزوں کے درمیان توازن کیا جائے، سیاست نہ کی جائے۔ اور خاص طور پہ جو گورنر کا آفس ہے وہ پولیٹیکل ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ 6 سپٹمبر میں جو شہداء کا دن ہے اس کو بھی ہم اس اعزاز کے ساتھ منائیں گے کہ جہاں شہداء کی فیملیز کو بلا کر ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں گے، کیونکہ اگر ہماری سرحدوں پہ یہ جوان شہادتیں نہ دیں تو ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، تو اس پر ان کو سراہنا چاہیے۔ جی جناب۔ سر، یہ تو آپ نے جو NDMA کا ذکر کیا، یہاں پر کورونا بھی آیا اور 2022 کا سیلاب بھی آیا، تو سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ NDMA کہیں نظر نہیں آیا۔ اس وقت جنرل افضل صاحب اس کے چیئرمین کے اوپر کرپشن کے الزامات میں لگے، ابھی بھی جنرل صاحب ہیں، تو آپ بجائے ان کو کال کرنے کے آپ وزیر اعظم کو کال کریں کہ کوئی پروفیشنل آدمی اس ادارے میں لائیں تاکہ عوام کی خدمت کر سکے صوبوں کی۔ مطلب ایک ہی ادارے کے پاس تمام پروفیشنل نہیں یا کہ وہی ایئرپورٹ بھی سنبھالیں گے، وہی جو ہے کیریئر بھی سنبھالیں گے، تو کیا پروفیشنل لوگوں کی کمی ہے؟ کسی پروفیشنل آدمی کو لے کے جاتے ہیں NDMA کی لوگ خدمت کر سکیں؟ دیکھیں یار، اگر مجھے اور آپ کو لگا دیں گے تو ویسے ہی کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے۔ اور افواج پاکستان ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں آپ کی جو تربیت ہے اور جہاں آپ کی ٹریننگ ہے اس کی مثال دنیا دیتی ہے۔ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی دنیا میں اپنی تربیت کے حوالے سے ایک بڑا نام اور مقام رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایسی چیزیں ہیں جہاں پر NDMA ہے یا اس طرح کے کام جہاں پریکٹیکلی اور فزیکلی ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہاں مری میں ایک چیئر لفٹ میں بچے پھنس جاتے ہیں تو آپ کو ثبوت تو مل جاتا ہے کہ وہاں ان بچوں کو نکالنے کے لیے بھی آپ اپنی فورسز کو، اپنی آرمی کو بلاتے ہیں کہ ان کو نکال دیں، تو پھر یہ واضح ثبوت نہیں ہے ان کی پروفیشنل ہونے کا اور ان کے فلی ایکوپڈ ہونے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج اور سول اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے یہ ایک بہترین انتخاب ہے، تاکہ ایک ایسے ریٹائرڈ جنرل وہاں موجود ہیں جو اگر ضرورت پڑے تو آرمی کے ساتھ بھی رابطہ کر کے فوری طور پہ ریلیف لے سکتے ہیں، اور سول گورنمنٹ کے ساتھ بھی۔ شکریہ جی آپ سب۔